السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو نیند سے اٹھے تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک کہ اس پر 2 یا 3 بار پانی نہ ڈال لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو بسم اللہ کر کے وضو شروع نہ کرے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، 3 بار آپ نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی میں خلال کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی کے علاوہ نئے پانی کے ساتھ اپنے سر کا مسح کیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو کیا تو اپنا چہرہ 3 بار دھویا اور اپنے دونوں ہاتھ 3 بار دھوئے اور اپنے سر کا مسح کیا اور فرمایا، دونوں کان سر میں داخل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایڑیوں کے دھونے میں کوتاہی برتنے والوں کے لیے خرابی ہے، یعنی جہنم کی آگ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیزیں نہ بتاؤں جن سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے رسول، کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ چل کر جانا اور نمازوں کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہی سرحد کی حقیقی پاسبانی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وضو کرے اور اچھی طرح کرے پھر یوں کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ، مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں سے بنا دے۔ یہ عمل کرنے والوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس سے بھی چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں۔